اسرائیل کی جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جنگ ڈریگ ہو اور کسی طرح امریکہ ملوث ہو جائے. si امریکہ ملوث نہیں ہوتا تو پھر نتنیاہو بلیم کیے جائیں گے اور اسرائیلی عوام جو ہے ان کے خلاف آلریڈی ہونا شروع ہو گئی ہے، مزید ہو جائے گی. تو میں کیا اگر مہینوں میں بھی یہ جنگ تبدیل ہو جائے، جب بھی جو ہدف تھا اسرائیل کا اب وہ حاصل نہیں ہوگا. امریکہ اسرائیل کا سب سے اہم ترین اتحادی ہے اور سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے برعکس موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسرائیلی حکومت بالخصوص بنجمن نیتنیاہو کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. مگر اس کے باوجود امریکہ نے ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد خود کو اس جنگ سے الگ رکھا ہوا ہے. ماضی کے برعکس جب امریکی حکومت کھلم کھلا یہ اعتراف کرتی تھی کہ اس کے مشرق وسطیٰ میں نصب میزائل شکن دفاعی نظام نے اسرائیل کی طرف آنے والے میزائلز کو روکا ہے، اس دفعہ وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے، بلکہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہے. مگر سوال یہ ہے کہ آخر امریکی رویے میں یہ تبدیلی کیوں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اپنا خاص امیج انہوں نے اپنا بلڈ کیا ہے کہ وہ کرٹیسائز کرتے تھے اپنے جو پریڈیسیسر تھے جو بائیڈن پہ اور اس سے پہلے دیگر جو پریزیڈنٹ تھے ان پہ، کہ وہ جنگ کرواتے تھے اور جنگ وار پریزیڈنٹ تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جنگ کے خلاف ہوں، میں جنگ نہیں کرواؤں گا. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنا تجارت کو فروغ دیا جائے گا اتنی ہی ترقی ہوگی، اتنا ہی امن ہوگا. تو میں تجارت کا اور امن کا صدر ہوں، کا لیڈر ہوں. تو وہ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ امریکہ جنگ میں ملوث نہ ہو. ایک وجہ تو یہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ جس بات کو امریکی سمجھتے ہیں، میری اپنی سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، امن کا پریزیڈنٹ ہونا وغیرہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو اصل وجہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اور ایسی جنگ ہوگی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ دیکھیں، افغانستان میں 20 سال رہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. عراق میں رہے اتنے عرصے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ویتنام میں رہے، وہاں سے ان کو پھر اپنی فوجیں وڈرا کرنی پڑی. افغانستان سے فوجیں وڈرا کرنی پڑی کہ کسی اور ملک میں جا کے آپ 10 سال 15 سال 20 سال بیٹھ سکتے ہیں. پرانا زمانہ تو رہا نہیں کہ جب جا کے قبضہ جما کے اور وہاں سے اپنی حکومت بنا لیتے، کیونکہ وہ پرانے زمانے میں ہر چیز سلو ہوتی تھی. 100 سال 200 سال آپ رہ جاتے تھے، 300 سال رہ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے ایک ایسی جنگ میں جس کا انہیں پتہ ہے، دیکھیں ایران بہت بڑا، تقریباً 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر یا اسکوائر مائل، یعنی پاکستان سے بھی بہت بڑا ملک ہے. اس کے علاوہ آبادی بڑی ہے، 8.5 کروڑ 9 کروڑ کے قریب آبادی ہے. تو ایسے ملک میں آتا ہوں کہ جہاں بھی گئے تھے، افغانستان ہو یا عراق ہو، ان کی آبادی کم تھی ایران سے. رقبہ بھی ان کا جو ہے ایران کا، جیسے میں نے بتایا کہ بڑا ہے، شاید افغانستان سے بڑا ہے. تو اس میں تو امریکہ کو اگر جنگ چھڑ گئی تو امریکہ کو تو بہت بڑی تعداد میں فوج چاہیے ہوگی، بہت بڑی تعداد میں اسلحہ چاہیے ہوگا، بہت ریسورسز چاہیے ہوں گے، اور اس میں بہت لوگ امریکہ کے بھی ظاہر مارے جائیں گے اگر ایرانی مارے جائیں گے. تو ایسی جنگ ہوگی. اگر وہ فوج نہیں بھی اتارتے ہیں، جب بھی وہ ہو جائے گی، ٹینشن پورے خطے میں بڑھ جائے گی. امریکی جہازوں پہ، امریکی لوگوں پہ اٹیک شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے امریکہ اتنی آسانی سے اس میں ملوث ہونا نہیں چاہے گا. وہ اب بھی کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ امریکہ کے براہ راست ملوث ہوئے بغیر ہی جنگ ختم ہو جائے. مگر ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کسی بھی طرح امریکہ یا مغرب کو اس جنگ میں ملوث کیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس بات کے امکانات ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت کو داخلی دباؤ کے باعث گھر جانا پڑے. اب تو ظاہر ہے اسرائیل کی جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جنگ ڈریگ ہو، اور جنگ ڈریگ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ ایران جو ہے کسی طرح امریکہ ملوث ہو جائے. کیونکہ اس کا ایک ہی پرپز اب نظر آتا ہے، اگر امریکہ ملوث ہو جائے تو ظاہر ہے پھر وہ وار ایک دوسری شکل اختیار کر لے گی، اور پھر الزام جو ہے جو وزیر اعظم نیتنیاہو ہیں ان پہ نہیں آئے گا. اگر جنگ ڈریگ نہیں ہوتی، امریکہ ملوث نہیں ہوتا، تو پھر نیتنیاہو بلیم کیے جائیں گے اور اسرائیلی عوام جو ہے ان کے خلاف آلریڈی ہونا شروع ہو گئی ہے، مزید ہو جائے گی، اور ان کو پھر وہ منظر عام سے ہٹنے پہ مجبور بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اگر امریکہ ملوث ہو جائے تو پھر ان کی جان چھوٹے گی. وہ کہیں گے جی ایک بڑی جنگ ہے جس میں ہم اور امریکہ دونوں ملوث ہیں.
مگر میں سمجھتا ہوں یہ ہدف بھی ان کا مشکل ہے حاصل کرنا کہ امریکہ اتنی جلدی سے اور اتنی آسانی سے اس میں ملوث نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر جنگ چلتی ہے تو اگر ہفتوں میں بھی تبدیل ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کی سرحدیں ملتی نہیں ہیں کہ آپ اپنی فوجیں بھیج کے ایران پہ قبضہ کریں یا ایران اپنی فوجیں بھیج کے اسرائیل پہ قبضہ کرے، تو آپ یہی ہوگا نا کہ دوسرے ایک دوسرے پر میزائلوں سے اٹیک کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ایران کو آپ مزید نقصان پہنچا دیں گے، مزید بلڈنگ تباہ کر دیں گے۔ اسی طرح آپ اسرائیل میں ایران جو ہے مزید نقصان پہنچائے گا، مزید بلڈنگیں تباہ کر دے گا، مزید تنصیبات کو اسرائیل جو ہے ایران کی مزید تنصیبات کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کے جواب میں ایران بھی اسرائیلی تنصیبات پہ حملے کرے گا، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو اسٹیلمیٹ جاری رہے گا، اس میں نہ اسرائیل کی فتح ہوگی نہ امریکہ کی فتح ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ہفتوں میں کیا اگر مہینوں میں بھی یہ بات یہ جنگ تبدیل ہو جائے، جب بھی جو ہدف تھا اسرائیل کا اب وہ حاصل نہیں ہوگا، بہت مشکل ہو گیا اس ہدف کو حاصل کرنا۔ ہدف تو اسرائیل کا یہ تھا نا کہ پہلے تو یہ تھا کہ ایک تو جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، جبکہ ایران پہلے سے کہتا تھا کہ ہم تو بنانا نہیں چاہتے، اور امریکہ اور ایران کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے۔ چلیں ایک ہدف ہوتا، دوسرا ہدف یہ تھا کہ وہاں حکومت تبدیل ہو جائے اور ایک ایسے لوگ ہو جائیں جو پاور میں آ جائیں، ایسا گروپ پاور میں آ جائے جو کہ اینٹی اسرائیل نہ ہو۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب جنگ بڑھے گی تو اس کی صورت میں کوئی اس طرح حکومت کی تبدیلی ہو سکتی ہے ایران میں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔